اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ آج سرکار غریب نواز کا جشن بھی ہے، غریب نواز کے ملفوظات سے ایک بات پڑھتا ہوں۔ غریب نواز فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں نے پڑھی کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، اور جب میزان پر اس کی نیکیاں رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ میں نے کتنی نیکیاں کی، اس نیکیوں کی وجہ سے انقریب جنت میرا ٹھکانہ ہوا چاہتا ہے۔ ایسے میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کا منادی اعلان کرے گا اس بدبخت کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ روتے ہوئے پوچھے گا آخر اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو گئی؟ تو آواز آئے گی بندے تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے ایک مرتبہ چلا کر زور سے بات کی تھی، وہی ایک گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کل کے جوان تو چلا کر باتیں کرتے ہیں، غصے میں باتیں کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کیا سمجھتا ہے، بڈھے ہو گئے عقل نہیں آتی، کماتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت سارے جوان وطن چھوڑ کر کے دلی آتے ہیں، ماں باپ 50 بار ذکر کرتے ہیں میرا بیٹا دلی میں ہے، میرا بیٹا دلی میں ہے۔ دلی والا بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا کہ میرے ماں باپ وطن میں ہے۔ یاد رکھنا دنیا میں کوئی کسی کو اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا ماں باپ اپنی اولاد کو پیار دیتے ہیں۔ اور میری قوم کے جوانوں سن لو، اس محبت کی قدر آج جو تم نہیں کرتے ہو نا، جس دن یہ بوڑھے جھری پڑے ہوئے چہرے قبروں کی زینت بن جائیں گے ان دنوں تم ان چہروں کو یاد کر کر کے پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانا کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گا۔ کسی خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے بوڑھے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے کے بعد ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بات کو طول نہ دیتے ہوئے یہ یہاں بھی بات مختصر کرتا ہوں۔ ماں باپ کی دعا لو بڑی معذرت کے ساتھ، جلسے میں آ کر بیٹھتے ہو مسافے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہو ایک دوسرے پہ۔ پہلی بات تو مسافہ سنت ہے، اور ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑنا، دھکم دھکی کرنا، مومن کو تکلیف دے کے مسافہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو شوق ہے سید صاحب سے مسافہ کریں گے، پیر صاحب سے کریں گے، مفتی صاحب سے کریں گے، ہاتھ چومیں گے، دعائیں لیں گے۔ معذرت کے ساتھ سید صاحب آپ کے لیے دعا کرے نا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن اگر اللہ رد کرنا چاہے تو کر سکتے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں دعا کی سید صاحب نے تو اس کی ہر دعا آپ کے حق میں قبول ہو، پیر صاحب نے دعا کی اس کی ہر دعا آپ کے حق میں اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے۔ لیکن ایک دعا ایسی ہے جب آپ کے حق میں کی جاتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ میرے رسول فرماتے ہیں دعا والدی لولدہی کا دعا لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے ہے۔ نبی رحمت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضور نے کہا تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے، یعنی کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ سب کی دعا لیتے ہو، ماں باپ کی دعا کیوں نہیں لیتے؟ سب کی دعا باپ میں کام کرے گی، پہلے ماں باپ کی دعا کام کرے گی۔ فرمایا میرے آقا نے پوری کائنات کسی کے لیے مل کر دعا کرے، اکیلے اس کی ماں بد دعا کرے، کائنات کی دعا رد ہوگی، ماں کی بد دعا قبول ہوگی۔ اور پوری کائنات بد دعا کرے، تنہا ماں دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہو جائے گی، ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، اگر سر پہ ماں باپ کا سایہ موجود ہے تو ان کی دعائیں موجود ہے تو کائنات کا سب سے مالدار انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا کی برکت سے جب خدا مل جاتا ہے تو ماں باپ کی دعا کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا۔
حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے تو حضرت کلیم نے اس کی اللہ تھک گیا ہوں سواری کا انتظام ہو جائے. ارشاد ہوا میرے بندے میرے کلیم وہ ایک بندہ میرا اور بھی اس جنگل میں ہے آپ جا کر کے اس سے کہیں. حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جانے کے بعد کہ اللہ کے بندے میں تھک گیا ہوں سواری کا انتظام کر. اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اے اللہ بادل کو زمین پہ بھیج دے بادل زمین پر آ جائے تاکہ یہ اللہ کا یہ بندہ اس کے اوپر سوار ہو کر منزل پہ چلا جائے. بادل زمین پہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گئے اور سوار ہونے کے بعد جب بادل لے کر اڑنے لگا تو اللہ کے کلیم نے کہا اللہ یہ بندہ کتنا برگزیدہ ہے کہ اس نے کہا بادل زمین پہ آ جائے آ گیا. ارشاد ہوا موسیٰ یہ نیک نہیں ہے یہ پرہیزگار نہیں ہے. کہا مولا پھر کہا بات اتنی ہے مگر کہ یہ تو بادل زمین پہ منگایا اگر آسمان بھی زمین پہ منگاتا تو بھی آسمان زمین پر آ جاتا. مولا کیوں؟ ارشاد ہوا بس بات اتنی ہے اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا ماں کی اتنی خدمت کی کہ مرتے مرتے اس کی ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی جب بھی تجھ سے یہ جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کرنا. بس اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے یہ جو مانگتا ہے ہم عطا کر دیتے ہیں. یہ ماں کی دعا کی برکت. اپنے ماں باپ سے دعا کرایا کرو. میں سیدوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں پیروں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں بزرگوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں بلکہ ابھی یہ مولانا جنید صاحب نے مجھے ایک بات بتائی ابھی قیام گاہ پر. حضرت محبوب الہی کو جب ایک مشکل پیش آئی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب بادشاہ نے کہا کہ آئیں گے واپس تو نظام الدین کو قتل کر دیں گے اور آپ کو کہا گیا تھا تو آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا ہنوز دلی دور است ہے نا. لیکن اتنا بڑا ولی اس مصیبت میں گیا کہاں؟ دادا پیر کا مزار بھی تو موجود تھا مہرولی کے اندر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا یہ بھی تو مرجع خلائق بارگاہ ہے. حضرت محبوب الہی گئے کہاں؟ کہیں اور نہیں گئے ماں کی چوکھٹ پہ گئے. ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو ماں کی قبر پر گئے اور ماں سے دعا کی گزارش کی. ارے ماں زمین کے اوپر ہو تو بھی دعا کرتی ہے زمین کے اندر ہو تو بھی دعا کرتی ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے جب مشکل پیش آئی میں اپنی ماں کی چوکھٹ پہ گیا میں اپنی ماں کے مزار پہ گیا. یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے. ہم نے تو سب کو بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ رسومات کو اہمیت دیتے ہو فرائض و واجبات سے جی چراتے ہو اور یہ شیطان کا فریب ہے کہ شیطان فرائض و واجبات سے ہٹا کر تمہاری توجہ نفلوں کی طرف لگاتا ہے. ہم نے مسجد بنانے سے بڑا ثواب مدرسہ بنانے ہر نیکی میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ہمارے پیسوں کے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ یہاں اتنے لا کر کے ڈالے نا اپنے اگر ماں دوا کے لیے ترس رہی ہے تو یہاں دینے سے کچھ نہیں ملے. ہاں یہ سب چھوڑو دکھاوا. ماں باپ دوا کے لیے مانگے تو ڈانٹ کے کہتے بس کرو کتنا دے تمہیں سب تمہیں پہ خرچہ کر دے اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ رکھے. نادان جب تو بیمار پڑتا تھا تو ماں کہتی تھی اپنے شوہر سے دیکھو اپنی پراپرٹی بیچ کر کے پورا پیسہ ڈاکٹر کو دے دیں گے لیکن میرے بچے کی جان بچنا چاہیے. وہ تیری جان بچانے کے لیے دولت داؤ پہ لگاتی تھی اور تو آج اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کما کے سب تم پہ خرچ کر دے. خدا کی عزت و جلال کی قسم آسمان کے تارے توڑ کے لانا کسی کے بس میں نہیں ہے مگر اگر ممکن ہوتا کہ آسمان کے تارے توڑ کے لا کے ماں کے قدموں میں بچھاتے باپ کے قدموں میں بچھاتے تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور مجھے تو یہ روایت اتنی پیاری لگتی ہے میں سوچتا ہوں کہ بار بار اپنی قوم کو سناؤں. یہ بات پیش کر کے بات اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. سنو مسلمانوں ایک وقت تو تم پر وہ ضرور آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جلدی وہ وقت نہ آئے آپ پر نہ مجھ پر جس وقت ماں باپ نہیں رہیں گے نا ماں باپ تمہیں یاد آئیں گے. اس وقت تو صرف رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. اور میں اور تم کیا سید الانبیاء کو بھی اپنی ماں یاد آئی تھی اور ایک بار نہیں بار بار یاد آئی. راوی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے رسول رو رہے تھے. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہر غمگین دل جب غمگین ہوتا ہے تو حضور کو یاد کرتا ہے اور اس کے غم دور ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو حضور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے.
آنکھوں میں آنسو ہے. صحابہ حضور ہی کو تکتے رہتے تھے. جب حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے سمٹ آئے. آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے. آج مجھے میری ماں کی یاد آئی. جس نبی کی شان یہ ہے وہ سو جائیں تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کریں. مت ستاؤ اپنے ماں باپ کو ورنہ تمہاری اولاد اس سے زیادہ تمہیں ستائے گی. آج خدمت کر لو اپنے ماں باپ کی, تمہاری اولاد اس سے زیادہ خدمت کرے گی. گھر سے نکلو تو ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم کے نکلو, ان کی دعائیں لے کے نکلو. یار پیر صاحب کے تو ہزاروں مریدین ہیں جو ہاتھ چومتے ہیں. تیرے باپ کے لیے اور تیری ماں کے لیے تو ہے. جس وقت تو بیٹا روڈ پر ماں اور باپ کے ہاتھ چومتا ہے, ماں باپ کے سینے پھول جاتے ہیں. میرا بیٹا میرے, کتنی خوشی ہوتی ہے. ماں باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ چومتا. وہاں نہیں چومتے, وہاں نہیں چومتے. جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہاں نہیں چومتے. جس نے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلا کر تمہارے منہ میں منتقل کیا وہاں نہیں چومتے. جس نے سردیوں کی طویل راتوں میں سینے سے چمٹا کر تمہیں سلایا وہاں نہیں چومتے. جس نے اپنا پورا شباب تم پر قربان کر دیا وہاں نہیں چومتے. پیر صاحب کے ہاتھ چومو, مجھے کیا اعتراض ہے؟ علماء کے چومو, کوئی ہم چومنے کے قائل ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, جو منع کرتے ہیں وہ حدیث کے خلاف کہتے ہیں. ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں, پیر بھی چوم سکتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث موجود ہے, صحابہ نے چوما ہے. لیکن میں منکر نہیں ہوں, آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اولین حقدار پہلے ماں باپ ہے. بلکہ اگر جملہ سنیوں پہ گرا نہ گزرے تو اتنا کہہ دوں, اپنا سب سے بڑا مرشد پہلے اپنے ماں باپ ہے. یہ بات ہے. کوئی بھی پیر ہاتھ پکڑ کے وہاں نہیں پہنچا سکتا جہاں تمہاری ماں کی دعا پہنچا سکتے. یہ بات اصل ہے. اس سے اللہ تک پہنچانے والے کوئی تو مرشد کہتے ہو نا تم. اس سے بڑا مرشد کون ہوگا جس کی دعا چند سیکنڈ میں تمہیں ولی بنا دے. مرشد کے یہاں بھی تو کچھ وظائف کرنے ہوں گے. وہ ایسا مرشد ہے جسے ماں باپ کہتے ہیں, وہاں تو وظائف کے بغیر ولایت مل سکتی. ان کی دعا میں اتنی تاثیر ہے. ہاں آپ کیا سن, بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے سے پہلے اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں مرید ہونے کے لیے گئے اور کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی نا, تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کنیز کو دیکھ کے ہاتھ دھلتے رہے. پانی ضائع ہوتا رہا. ظاہر بین لوگ اہل علم کنکیوں سے اشارہ کرتے رہے, یہ لو اتنی بڑی خانقاہ میں مرید ہونے آیا ہے, ہاتھ دھونے کا ڈھنگ نہیں ہے. لیکن شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کچھ نہیں کہا. جب کھانا مکمل ہو گیا تو کہا بابا فرید مرید ہونے آئے ہو اور ہمارے اہل علم کو اعتراض ہے کہ آپ کو ہاتھ دھونے کا ڈھنگ نہیں ہے, کیسے مرید ہوں گے آپ؟ کہنے لگے جب ہاتھ دھلانے والی کنیز آئی تو میں نے اس کی پیشانی پہ دیکھا تو جہنمی لکھا ہوا تھا. تو سوچا کہ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں برسوں خدمت کر کے بھی جہنم میں جائے, تو میں نے ہاتھ نہیں دھلا, اس کی تقدیر دھلی. اور اس وقت تک کہ پانی بہتا رہا جب تک کہ اس کی تقدیر نہ چمکا دی. شہاب الدین سہروردی پیشانی چوم کے کہتے ہیں مرید ہونے سے پہلے جو اس مقام پر ہو میں اسے کیا مرید کر سکتا ہوں, اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے, وہ مہرولی والے قطب الدین کے پاس. اس منزل پر پہنچایا کس نے تھا؟ آپ کہتے مرشد نے. واللہ میں مرشدوں کا مخالف نہیں, میرا بھی مرشد ہے اور میرے کئی مرشد اجازت ہے, واللہ مخالف نہیں. لیکن جو ہاتھ دھلتے دھلتے تقدیر دھل دے, ابھی تو مرشد ملا بھی نہیں تھا, اس منزل پر پہنچایا کس نے تھا؟ اسی کو ماں کہتے ہیں فرید الدین گنج شکر کیا.